السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ سر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور جہنم کیوں بنائی؟ جنت اور دوزخ نہ بناتا کیا وجہ ہو سکتی؟ دیکھیں، آپ کو دو چار موٹی موٹی باتیں بھی سمجھاتا ہوں اور بعض جگہوں پہ کچھ تفصیلات میں بھی جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور جہنم جو تخلیق فرمائی ہے، اور یہ دونوں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، اگر کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ پیدا ہوں گی تو اس کے عقیدے باطل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں، اور قرآن سے یہی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی تخلیق کیوں عین فطرت انسانی یا فطرت جن ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ انسانوں کو انالائز کریں تو ہم نے اپنے لیے ایک سسٹم بنایا ہے۔ جب ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اس سسٹم میں ہم نے ریوارڈ سسٹم رکھا ہے یا پنشنگ سسٹم رکھا ہے۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی تہذیب میں چلے جائیں، کتنے بھی پرانے آپ انسانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں ریوارڈ سسٹم بھی ہے اور پنشنگ سسٹم بھی ہے۔ کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کا ریوارڈ ہے، کوئی برا کام کرو گے تو اس کی سزا ہے، اور یہی عین فطرت ہے۔ اور اسی فطرت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور جہنم کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ اس کا چھوٹا سا سادہ سا سمپل سا جواب ہے۔ جس طرح ہم یہاں پہ نظام عدل قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم سزائیں دیتے ہیں یا پھر لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں، ویسی ایک عدل کا نظام روز محشر کے دن بھی ہوگا۔ جو اچھے عمل کر کے آیا ہے اسے جزا دی جائے گی، جو برے کا عمل کر کے آئے اسے سزا دی جائے گی، الا من رحم رب، سوائے ان کے جن پہ اللہ خود رحم فرما دے کہ بھئی گناہوں کے انبار ہیں لیکن ایمان بھی ہے ساتھ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے بعض لوگوں کو شفاعت کے ذریعے اور بعض لوگوں کو اپنے خاص فضل و رحم کے ذریعے جہنم کی آگ سے نکال کے یا جہنم کی آگ سے بچا کے جنتوں میں داخل فرمائے گا، لیکن ایمان شرط ہے، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل ایمان کے تابع ہے، بغیر ایمان کے نیک عمل ضائع ہے۔ جیسے کفار و مشرکین کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی جزا انہیں یہی مل جاتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب اس رب کو ہی نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کو ہی نہیں مانتے، تو اس رب سے جزا کا کیا سوال؟ اب مثال کے طور پہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہو، لیکن کیا آپ تنخواہ لینے کسی دوسری کمپنی جا سکتے ہو؟ نہیں، جہاں کام کرتے ہو وہیں سے تنخواہ ملے گی نا۔ تو جب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر اللہ سے جزا کے خواہاں کیوں ہو؟ جزا تو نہیں ملے گی جو رب تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے قیامت میں یہی معاملہ ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے لیے ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں۔ اچھا، ایمان والوں کی جہاں تک بات ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جنتوں میں، اور جس کے برے اعمال بھاری ہوں گے وہ ایک سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا، اور یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرما دے یا شفاعت کا معاملہ اس کے ساتھ فرما دے۔ لیکن جن کے اعمال صالحہ زیادہ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں نہیں کہ ہم انہیں لے کر جنت میں داخل ہوں۔ اتنے ناقص عمل ہیں ہمارے، ان میں خلوص کی جو کیفیت ہے وہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں، اور عمل کے اندر جو محنت ہے وہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک روایت بھی شیئر کرتا چلوں اس ضمن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنت کو تخلیق فرمایا، یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے، درجہ حسن کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رب تعالی نے فرمایا جنت کی تخلیق کے بعد کہ جاؤ جنت کی سیر کراؤ۔ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، واپس آئے تو بعض نعمتوں کا مشاہدہ کیا، بعض حصوں کو دیکھا، واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ جبرائیل کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ، یہ جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر انہوں نے اس کا صرف ذکر ہی سن لیا تو وہ اس میں داخلے کے لیے بہت محنت کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو آزمائشوں سے گھیر دیا، پھر کہا کہ جبرائیل جاؤ اور دوبارہ جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام واپس آئے تو کہنے لگے باری تعالیٰ، اس جنت میں داخلہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا جہنم کو دیکھاؤ۔ جہنم کو جب دیکھا ہے تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ،
اس کی جو سختیاں ہیں اس کا ذکر سن کے ہی لوگ اس سے باز آ جائیں گے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا اور کہا کہ جبرائیل اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دیکھ کے آئے تو کہا کہ باری تعالیٰ اب شاید ہی کوئی ہوگا جو اس سے بچ سکے۔ تو اب اس کے اندر اب آپ دیکھیں نا، جب آپ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اب آپ کہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ انتظام کیا یہ عین فطرت انسانی کے مطابق کیا ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض ایگزامز ہوتے ہیں، رائٹ؟ اسکول کے ایگزام ہوتے ہیں اور ایک بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے۔ بورڈ کا ایگزام ٹف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں وہ جو لوگ باہر کے ایگزامز دیتے ہیں نا، یہ میڈیکل ڈاکٹری کے امتحان دیتے ہیں یا مختلف اور امتحان دیتے ہیں، کتنے ٹف ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ محنت کرتے ہیں، اور پھر بھی بعض لوگوں کا ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو پھر وہ بھیجتے ہیں اور ریموٹ ایریاز میں جا کے کام کرو 3 سال، اپنی مرضی کا کام پھر بھی نہیں ملتا، اپنی مرضی کی جگہ پہ پھر بھی کام نہیں ملتا، اتنی کڑی محنت کے بعد۔ تو اب محنت چونکہ ٹاسک بڑا ہے اور انہوں نے کرائٹیریا ٹف کرنا ہے، تو اب محنت بھی زیادہ مانگتے ہیں اور ایگزام بھی ٹف ہے۔ اور یہ جو اسکول کے اندر کے کلاس روم کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ ریوارڈ زیادہ ہے، اب چونکہ اس نے اب ڈاکٹر بن کے سرو کرنا ہے، وہ کسی نے اتنے پیسے بنانے، اتنے پیسے بنانے، عام لوگوں سے دگنے پیسے بنانے، تگنے پیسے بنانے، اس نے ایک اچھے چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنے لیے، تو اس کے لیے پھر میٹرس بھی ٹف ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ چونکہ ہمیشگی کے لیے ہے، دائمی ہے، نہ وہاں پہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی ایجنگ ہے، وہاں پہ دائمی خوشی ہے، 100% سیٹسفیکشن ہے۔ پھر سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کے پیاروں کی معیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہی بات ہے جسے حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ بعد والے لوگ مجھ سے محبت ایسی کریں گے، ایسی محبت کریں گے کہ اگر انہیں اپنی ساری چیزیں دے دی جائیں میرے دیدار کے لیے تو وہ اپنی ہر شے دے کے یہ پسند کریں گے کہ وہ میرا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہم لوگ ہمارا ٹائم کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت کا موقع نہیں ملا، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم ایسا کریں اگر ہمیں موقع دیا جائے۔ تو اب ہم لوگوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ ہم تمام انبیاء کرام سے ملاقات کر سکیں گے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ائمہ اہل بیت سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو رشتہ داروں وغیرہ کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اتنے انعامات ہوں تو ڈیفینیٹلی ایگزام تو ٹف ہوگا نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آزمائشوں سے گھیر دیا۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو نا ہر نماز میں، اے اللہ سیدھا راستہ، ناٹ نیسسریلی اٹس اے اسٹریٹ روڈ۔ سیدھا راستے کا مطلب ہے کہ روڈ تو شاید بل کھائے، اوپر جائے، نیچے جائے، گھاٹیوں سے گزرے، پر راستہ صحیح ہے۔ راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب اسٹریٹ روڈ وداؤٹ اینی پرابلمس نہیں ہے۔ تو آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں سے ہمیں آہستہ سے، تیزی سے، مختلف طریقے سے گزرنا ہوگا، صبر و استقامت کے ساتھ۔ دوسری طرف جہنم خواہشات سے گھیر دی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے نا۔ یہ امتحان ہے اس کا کہ اس نے اپنے نفس کی تربیت کرنی، اس نے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے اور اس کو بچانا ہے گناہوں سے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ تو نفس تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے نیکیوں کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، یہ ہمارے لیے بوٹ کیمپ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ٹریننگ ہے ہمارے لیے، ایک 30 دن کا بوٹ کیمپ ہے کہ دیکھو کیسی زندگی تم نے گزارنی چاہیے اور تم کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ اور افسوس ہے ہم پر کہ ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔
ہم اس وقت کو وقت گزاری میں لگا دیتے ہیں. ہم پھر بھی اب بیٹھے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے. اینڈ وی ول گو بیک ٹو آور ادر لائف دیٹ وی ہیو بین. جو ہم پہلے رمضان سے پہلے جو زندگی ہم گزار رہے تھے ہم واپس اس زندگی کی طرف جائیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. بجائے اس کے کہ جب ہم دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے نکلتے ہوئے اپنی اس تربیت کو ضائع نہ کریں اور آگے بھی وہی لائعمل اختیار رکھیں جس کی ہمیں یہاں تربیت دی گئی ہے. نمازوں کی پابندی، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھگڑے نہ کرنا، گالیاں نہ دینا، خیال رکھنا اپنا بھی، اپنے لوگوں کا بھی، اور غرباء کا بھی، اور مساکین کا بھی، اور بیواؤں کا بھی، یتیموں کا بھی. ایک اچھا ماحول بنانا ہے، مسجدیں آباد کرنی ہے. صرف تراویح تک کے لیے نہیں ہے نا معاملہ، باقی نمازیں بھی تو ہیں. نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اسے ترجمے سے پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. کتنے معاملات ہیں، کتنے معاملات ہیں جو ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تربیت نفس ہوتی ہے. اس لیے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے جب فرض کیے، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، جسے انگریزی میں آپ گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں، کہ ہر عمل سے پہلے سوچو کہ مجھے اس عمل کا اپنے رب کو جواب دینا ہے. میں اس کو کیسے جواب دوں گا جب عمل ہی وہ ہے جو اس نے منع کیا ہے جس کام سے. اللہ اور اس کے رسول کو میں کیسے فیس کروں گا قیامت کے دن جب مجھے بلایا جائے گا کہ یہ حضور کا امتی ہے اور یہاں پہ نامہ اعمال میں گناہوں کے دفتر لگے ہوئے اور نیکیوں میں کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جنت اور جہنم کو ان چیزوں سے کیوں گھیرا رکھا ہے. یہی امتحان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے انصاف کے ساتھ ہر شخص کے لیے جنت میں بھی ٹھکانہ بنایا اور جہنم میں بھی ٹھکانہ بنایا، ہر شخص کے لیے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے جنت والے ٹھکانے کو پاتے ہیں یا محنت نہیں کر کے جہنم والے ٹھکانے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا. اس لیے کیا فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کیوں تخلیق فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت بھی ایز این اینٹیٹیز کریٹ فرمائی ہیں، آبجیکٹس ہیں، ان کو آبجیکٹیفائی کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جب تم ہمارے پاس لوٹو تو دیکھا جائے کہ کون اچھے عمل کر کے. تو احسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو آپ نے ایکسل کر کے احسن کو اچیو کرنا ہے. احسن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا بنایا ہے، کوانٹیفائی نہیں کیا، کوالٹی ڈیفائن کی ہے کہ یہ احسن ہے، بیٹر، خوب سے خوب تر کی تلاش. تو اس لیے محنتیں اسی لیے ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملے، اور جس سے اللہ راضی اس کے لیے انعامات ہیں، جس سے اللہ ناراضی اس کے لیے پھر عذاب ہے. تو یہ جنت اور جہنم عین انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے بنائی ہے، اور تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں کس چیز کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی کام ہیں وہ سب انسانیت، بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے. یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے انہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے پاس بھیجے ہیں انہیں غلط معنی میں بیان کرتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں، انہیں فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور یہ جو کرتے ہیں اس کو بھگتیں گے، اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو عجیب و غریب طریقے سے مروڑ تروڑ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور یہی کام یہود و نصارہ نے بھی کیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے اپنے پیٹوں میں انگارے بھرے ہیں اس مال کے ذریعے جو انہوں نے اس کے بعد اس کے ذریعے کمایا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ریلیجس افیئرز، ریلیجس میٹرز کو سیریسلی بھی لیا جائے، اور فاسألوا اہل الذکر، اور ان لوگوں سے سوال کیا جائے جو علم والے ہیں، تاکہ وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح علم سے روشناس کرا سکیں، بجائے اس کے کہ کسی کے پاس بھی پہنچ گئے، کسی کو لائم لائٹ میں دیکھا اس کے پاس پہنچ گئے دین حاصل کرنے کے لیے، کسی کو دیکھا کہ اس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، کوئی بہت چرب زبان ہے، کوئی بہت ہی زیادہ آپ کو نڈر نظر آتا ہے، آپ کو بڑا امپریس کرتا ہے، آپ کی سائیکالوجی کو بڑا اچھے طریقے سے وہ اپنی سائیکالوجی سے اوور پاور کرتا ہے. آپ پہنچ گئے اس سے دین سیکھنے کے لیے، آتا جاتا اس کو بے شک کچھ بھی نہ ہو، نتیجتاً ہم ایسی فہم لے کے لوٹتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور علماء سے بدظن کرتی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان کے ورثاء اس تعلیم کے وارث علماء کو ٹھہرایا ہے۔ تو اب آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ آپ علماء سو کے پاس نہ جائیں، اور یہ نہیں ہے ایک عجیب سا آج کل جو بے راہ روی چلی ہوئی ہے کہ سارے علماء کو علماء سو بنا دیا اور خود ہیرو بن کے پھیٹ گئے کہ بس ہم بہتر جانتے اور علماء کو کچھ نہیں پتہ، اور انہی علماء کی کتابوں سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور انہی علماء کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ یعنی حد ہوتی ہے بے غیرتی کی، اور حد ہوتی ہے جو ہے ناشکری کی، کہ جہاں سے علم حاصل کیا پھر وہیں پہ باتیں بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال بات آپ کو یہ سمجھانی تھی کہ جنت اور جہنم کیوں بنائی گئی ہے، اور یہ زندگی کا جو ایک ون وے ٹرپ ہے یہ جو ہے کیوں بنایا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہو کہ جب تک حیات ہے اللہ راضی رہے، اور وہ جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ تم اگر ان کے لیے یہاں محنت کرو تو تمہاری محنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تم یہاں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کے دل میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دے کہ وہ تمہارے لیے بھی تمہارے جانے کے بعد محنت کریں، تمہیں ایصال کریں، تمہارے لیے دعائیں کریں، تمہارے لیے کوئی ایسا کام کریں جس کا تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔